بسم اللہ الرحمن الرحیم مختارات من ادب العرب الجزء الثانی قسم النثر صفت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارا آج کے سبق کا عنوان ہے۔ اس سے پہلے تھا صفت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پہلے تھا صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے تھا الثبات، اور اس سے پہلے تھا الآیات۔ الآیات، الثبات، صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صفت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد صفت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کی، جو حضور کریم علیہ السلام کے چچا زاد پیارے بھائی بھی ہیں اور آپ کے پیارے داماد بھی ہیں، اور آپ کے پیارے ایمانی نوجوان بہادر سپہ سالار اور دین کو حقیقی شکل اور حقیقی صورت میں دوسروں تک پہنچانے والے پیارے صحابی بھی ہیں۔ خلفائے راشدین میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر 4 ہے۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خلفائے راشدین میں دوسرے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چوتھا نمبر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ صفت جمع صفات کما بینا، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے، صفت جمع صفات، اور وصف ہے ایک جمع اوصاف۔ سید جمع سعادت، مختارات میں جو صاحب مختارات مصنف مختارات نے یہ عبارتیں دی ہیں مختلف کتابوں سے اٹھا کر، اس کے 2 مقصد ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی سچی تصویر ہمارے سامنے آ جائے۔ نمبر 2، صحیح عربی ادب یا صحیح زبان وہ ہمارے سامنے آ جائے کہ ان اکابر کی عبارتوں میں کتنا بہترین ادب ہے۔ قرآن کریم پہلے درجے میں ہے، حضور کریم علیہ السلام کی احادیث کا دوسرا درجہ ہے ادب میں، تیسرا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبان ہے، اور پھر تابعین، تبع تابعین، امت کے دعات اور دوسرے حضرات۔ جہاں ہم کو یہ اسباق پڑھ کر صحیح اسلامی جھلک ملتی ہے، اسلامی تصورات قائم ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح ادب بھی ملتا ہے کہ صحیح ادب کس کو کہتے ہیں۔ ادب کے بارے میں، ادب کی تعریف میں نے اس سے پہلے بات کہی تھی کہ ادب اس کو کہتے ہیں کہ بات مختصر ہو
آسان ہو اور دل کو چھو لے، سمجھ میں آ جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اپنی بات ایسے انداز میں پیش کرنا کہ سننے والے کے دل پر اثر پڑ جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں نے مثالیں دی تھی کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آ جاؤ بھائی، اور ایک طریقہ یہ ہے تشریف لائیے، اور ایک طریقہ یہ ہے آپ کا آنا مبارک، آپ کے آنے سے میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن طرز اسلوب الگ الگ ہیں، طریقہ الگ الگ ہے۔ اب ایک طریقہ وہی پہلے والا کہ آ جاؤ بھائی، اس میں بھی کوئی برائی نہیں، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ تشریف لائیے، اس میں تھوڑا اور وزن ہے، اہتمام ہے، احترام ہے، اور ایک یہ ہے آپ کا آنا مبارک، تشریف لائیں سر آنکھوں پر، آپ کے آنے سے میرے دل کو بڑی خوشی محسوس ہوئی، میرا دل آپ کی آمد سے باغ باغ ہو گیا۔ آسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن اگلے والے کے دل پہ اثر پڑ گیا، آنے والے کے دل پہ اثر پڑ گیا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی عبارتیں آسان بھی ہیں اور دل کو چھو لینے والی ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان آسان بھی ہے، دل کو چھو لینے والی ہے۔ ادب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مشکل الفاظ ہوں، سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو جب سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کیسے اثر پڑے گا؟ صفت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے آج کے سبق کی ہیڈنگ ہے۔ عن ابی صالح قال، ابو صالح کہتے ہیں، ٹائم باقی ہے، ختم ہو گیا؟ یعنی عن ابی صالح قال، ابو صالح فرماتے ہیں، قال یقول قولا، قال یقول قولا، قال معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما روایت نے کہا، حضرت معاویہ صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلام کو بڑی وسعت نصیب ہوئی، ان کے دور میں بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے زیر نگیں ہوئیں۔ حضرت معاویہ مثالی حکمران تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ یہ بات بھی تم سنتی رہی ہوگی، جب کربلا کا مسئلہ آتا ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو کچھ لوگ بہت مطعون کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کی زیادہ خواہش کی وجہ سے حضرت حسن کو شہید ہونا پڑا۔ یہ پوری تاریخ ہے حضرت معاویہ اور ان کے خاندان کی، لیکن حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتب ہیں، اور ان کے لیے حضور کریم علیہ السلام نے بہت سی بشارتیں دی ہیں، بہت سی ان کے بارے میں آپ نے تعریفی باتیں فرمائی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ تمام صحابہ بشمول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور ہمارے لیے ایمان کی
بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں. ہر صحابی ہمارے لیے ہدایت کا چشمہ ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں، صحابہ میں اختلاف ہوئے، جنگیں ہوئیں آپس میں، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، مشہور ہے جنگ جمل، مشہور ہے جنگ صفین. یہ بھی معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود کمانڈ سنبھالنی پڑی، حضرت علی کے خلاف اٹھیں، اور بعد میں پھر اس نتیجے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے. حضرت معاویہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے درمیان میں جنگیں ہوئیں، کتنے صحابہ شہید ہوئے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اب اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس کی جو جنگیں ہوئیں وہ ان کے درجے کے حساب سے وہ خود اس کے مکلف ہیں. کسی امتی کو ان کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیوں اختلاف کر بیٹھے، کیا وجہ ہوئی کہ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جام شہادت پینا پڑا، وہ ان کے اپنے اختلافات تھے. ہم کو تو حکم یہ ہے امتیوں کو کہ تمام صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں اور ہدایت کا چشمہ ہیں، ہمارے سر لیے سب معزز و مکرم ہیں. اب آپس میں ان کے اختلاف تھے تو وہ اللہ جانے وہ جانے. ہم تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، ہمیں ان کا احترام اور تقدس یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی صحابی کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتے. ہم تو بس یہ کہیں گے تمام صحابہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے والے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے اور آپ کی نظر کرم سے فائدہ اٹھانے والے، ہمارے نزدیک تو ان کا درجہ ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ بڑی عجیب ہے. مثالی حکمران ہوئے ان کے دور میں، اسلام کو بڑی قوت، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، بڑی فتوحات حاصل ہوئی ان کے دور میں. ان کی تاریخ جب پڑھو گی تم تو تمہیں حیرانی ہوگی کہ حضرت معاویہ کتنے زبردست حکمران تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر روب و دبدبہ تھا کسی حاکم کا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی تاریخ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. عن ابی صالح قال قال معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما لزرار بن زمرہ، زرار بن زمرہ سے کہا، حضرت معاویہ نے لزرار بن زمرہ، زرار بن زمرہ سے کہا، کیا کہا؟ صف لی علی، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو. صف لی علی امر کا صیغہ ہے. وصف یصف صف، وصف ماضی، یصف مضارع، صف اس کا مصدر ہے. صف لی علی، یہ بات کہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زرار بن زمرہ کو. جو لوگ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں اختلاف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان دونوں میں بنتی نہیں تھی، وہ اس سبق سے عبرت پکڑا کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تئیں احترام رکھتے ہیں. یہ عام طور سے جو ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے یہ شیعہ حضرات ہیں.
حضرت علی کی محبت میں کئی صحابہ کو نعوذ باللہ وہ گالیاں دیتے ہیں، اور ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بلکہ یہ شیعہ حضرات حضرت ابو بکر کو بھی نہیں بخشتے، حضرت عمر کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ کو تو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت علی کی محبت میں صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ ان کے بے ایمانی کی، کفر کی نشانی ہے۔ حضرت ابو بکر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ابو بکر نے اپنی جان لٹا دی، اپنا پورا گھر دربار نبوی میں پیش کر دیا، اپنی بیٹی دے دی، اور حضرت اسماء کی جو خدمات ہیں ہجرت کے موقع پر وہ سب کو معلوم ہے۔ اور ابو بکر نے اپنا پورا شباب، اپنی پوری جوانی، اپنا پورا مال حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن شیعہ حضرات پھر بھی گالی دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سب نہیں، کچھ طبقے ایسے ہیں شیعوں میں، یہ خلفائے راشدین میں سے 3 کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس میں تفصیل میں نہیں جانا، ہمیں تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی یہ بات جو اس میں بیان ہو رہی ہے یہ پڑھنی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے زرار بن زمرہ سے کہا صف لی علیاً، میرے سامنے علی کی تعریف کرو، علی کے اوصاف بیان کرو۔ اب سنیے زرار بن زمرہ کیا بولے، فقال، وہ بولے یعنی زرار بن زمرہ، اوتعفینی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں ان کے اوصاف نہیں بیان کر سکتا، یہ تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک عظیم شخصیت تھی۔ اوتعفینی، اوتعفینی، قال، حضرت معاویہ بولے بل صف ہو، نہیں بیان کرو، بل صف ہو، بیان کرو۔ قال، زرار بن زمرہ پھر بولے اوتعفینی، معاف کرو گے مجھے؟ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جی بس مجھے نہ چھیڑو ان کے بارے میں، ان کا نام آتے ہی میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی یاد آتی ہے تو میرا دل بھر آتا ہے، یہ مطلب ہے اوتعفینی۔ قال لا اعفیک، حضرت معاویہ بولے لا اعفیک، میں نہیں چھوڑوں گا، لا اعفیک، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بیان کرنی پڑے گی علی کیا تھے، لا اعفیک۔ قال، اب زرار بن زمرہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اب زرار بن زمرہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ حضرت علی کیا تھے۔ اما اذا فإنہ، اما اذا فإنہ، اگر بات یہی ہے، آپ مجھ سے سننا ہی چاہتے ہیں، اما یا اما، اما تو نہیں اما ہے، اما اذا فإنہ، اگر بات ایسی ہی ہے، یعنی اگر آپ سننا چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑتے ہی نہیں، واللہ بخدا، فإنہ، واللہ، وہ بخدا یعنی حضرت علی، کان بعید المدی، دور اندیش تھے، دور تک کی سوچتے تھے، بعید المدی، دور تک کی سوچنے والے تھے، شدید القوا، طاقتور تھے، قوہ جمع قوا، قوت ان کی جمع قوا، قوت والے، طاقت والے، یعنی جسم کے اندر بڑی طاقت تھی، اور دوسرے عزم و ارادے کے پکے تھے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، شدید القوا، کان بعید المدی شدید القوا، یقول فصلا، بات کرتے تو بالکل صاف صاف کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے فصیح اللسان تھے. یقول فصلا، یقول فصلا، بات کرتے تو کھل کھل کے کرتے، یعنی صاف، دو ٹوک جیسا کہتے ہیں، دو ٹوک، یعنی ایسی بات کہ جس میں کوئی بھاری پن نہیں ہوتا تھا. حضرت علی کی عبارتیں پڑھو، ان کے اقوال پڑھو، ان کی تقریریں بڑی بڑی زبردست ہیں، بڑے فصیح اللسان تھے. اللہ نے ان کی زبان اور ان کے دل دماغ کو بڑی علم کی نعمتیں عطا فرمائی تھی. یقول فصلا ویحکم عدلا، اور فیصلہ کرتے، حکومت کرتے یا انصاف کرتے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، انصاف کے ساتھ. یعنی اپنے دور خلافت میں حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، ایک ہی لفظ میں ساری بات کہہ دی زرار بن زمرہ نے، یقول فصلا ویحکم عدلا، بات کرتے، صاف کرتے، دو ٹوک کرتے، ویحکم عدلا، اور فیصلہ کرتے تو انصاف کے ساتھ کرتے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ان کے دور حکومت میں. اب چلیے آگے. یتفجر العلم، علم بہتا تھا. تفجر جیسے نہر بہتی ہے، جیسے جمنا بہتی ہے، جیسے تیزی کے ساتھ پانی بہتا ہے. یتفجر، یتفجر العلم، علم کی نہریں بہتی تھی، بلکہ علم بہتا تھا. من جوانبہ، ان کے جسم کے روئیں روئیں سے. جانب جمع جوانب، من جوانبہ ومن نواحیہ، ناحیۃ جمع نواحی، من جوانبہ ومن نواحیہ، ان کے جسم کے روئیں روئیں سے. یعنی علم ٹپکتا تھا، ٹپکتا ہی نہیں تھا بلکہ بہتا تھا، یا یوں کہہ لو کہ برستا تھا. یہ آخری بات ہوتی ہے بھائی، علم ہی نہیں اس کے اندر، یہ تو علم کا پتلا ہے، یہ تو پیکر علم ہے، یا یوں کہہ لو علم کا سمندر ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ علم بہتا تھا ان کے روئیں روئیں سے. یتفجر العلم من جوانبہ ومن نواحی، یہ تعریف کر رہے ہیں زرار بن زمرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. وہ لوگ غور سے سنیں جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی آپس میں یہ اختلاف ہوتے تھے ان میں، یا آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب سننے والے سنیں کہ کتنی تاکید کے ساتھ اور کتنے احترام کے ساتھ حضرت علی کے اوصاف سن رہے ہیں زرار بن زمرہ سے. یستوحش من الدنیا، دنیا سے دور بھاگتے. یستوحش من الدنیا، دنیا سے دور بھاگتے. استوحش، یستوحش، وحشت، بھاگنا، ڈر کا بھاگنا، جیسے آگ سے بھاگتا ہے بندہ. یستوحش من الدنیا وزہرتہا، اور دنیا کی للک سے دور بھاگتے. زہرہ مانے پھول، خوبصورتی، دنیا کی رنگینی، یہ بھی اس ترجمہ کر سکتے ہیں. من الدنیا، دنیا سے اور دنیا کی رنگینی سے. وزہرتہا، دنیا اور دنیا کی رنگینی سے. یہ تو اچھوں کو مار لیتی ہے دنیا کی رنگینی. وَيَسْتَأْنِسُ، اور ان کا دل لگتا باللیل، رات میں، رات کی تنہائیوں میں ان کا دل لگتا تھا. وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ، اور رات کے گھپ اندھیروں میں. رات کے گھپ اندھیرے شروع ہوتے
اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر رونا شروع کرتے۔ یہ نیک انسان کی نشانی ہے، تنہائی میں بس اللہ اور وہ، بس پھر کوئی نہیں، تنہائی میں وہ اور اللہ، پھر دیکھو ان کے آپس میں کیا کیا خالق اور مخلوق، رب اور مربوب کے کیا کیا راز و نیاز ہوتے ہیں۔ رات کے گھپ اندھیروں میں اللہ سے بات کرنا ہی اس کے مزے الگ ہیں۔ اگر کسی کو یہ چسکا لگ جائے، وہ دنیا کی دن کی رنگینیوں کو بھول جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ رات کی گھڑی کب آئے گی۔ اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا جو بہت دور کی ہے، یہ آج بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ مزہ آ جائے، ایک دفعہ جس کو کہتے ہیں للک لگ جائے، پھر دیکھو چھوٹتی نہیں وہ۔ ارے ایک شراب کی للک شرابی کو نہیں چھوڑتی، ایک جواری اور ایک سٹے باز کو سٹے کی للک نہیں چھوڑتی۔ تو تم اللہ کے سامنے رونا دھونا جب شروع، یا رات کے راز و نیاز اللہ سے ایک دفعہ لگ جائیں، وہ کیسے چھوٹ جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عام انسان سے دل لگاتا ہے تو اس کو چھوڑنا اس کے لیے بھاری ہوتا ہے، جبکہ یہ بھی فانی وہ بھی فانی، نہ یہ دائم نہ وہ دائم۔ تو اللہ سے جس کا دل لگ گیا، اور خاص طور سے رات کے گھپ اندھیروں میں، تو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ تو اس وقت کے آنے کے فراق میں پورا دن گزار دیتا ہے، اور پھر جب اس کی وہ گھڑی آتی ہے، پھر دیکھو اس کا اور اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور کریم علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی زندگی اسی میں گزری ہے، اور آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے رات کے گھوپ اندھیرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ رات کے گھوپ اندھیروں میں ہی وہ اللہ کو مناتے ہیں، لیکن رات کے گھوپ اندھیرے اس کی چاشنی اور اس کا مزہ کسی کسی کو ملتا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک کو، اور جس کو مل گیا وہ چھوٹتا بھی نہیں، پھر انتظار میں گھڑیاں گزرتی ہیں۔ وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ، رات اور رات کے گھوپ اندھیروں میں ان کا دل لگتا تھا۔ کانا واللہ بخدا، وہ تھے، کانا واللہ بخدا وہ تھے، یعنی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، غزیر الدمعتی، بہت رونے والے۔ غزیر کثیر کے معنی میں، غزیر معناہ کثیر، کثیر 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 جدا، غزیر معناہ الاکثر، کثیر جدا، بہت زیادہ، غزیر الدمعتی، بہت آنسو آنے والے تھے۔ اور یہ دولت بھی کسی کسی کو ملتی ہے، یہ دولت بھی آنسو کا بہانہ کسی ایسے معشوق کے سامنے جو دائمی ہو، جو ہر ایک پر قادر ہو، اور جو کل جہاں کا مالک ہو، اور پھر وہ معشوق ہو، تو مزے ہی مزے ہیں اس کے سامنے رونے دھونے۔ بھلا ایک ماں کے سامنے رونے والے بچے کے آنسو ضائع نہیں جاتے؟ ایک کسی میڈم کے اپنے میاں کے سامنے روئے ہوئے آنسو ضائع نہیں جاتے؟ ایک بیٹے کے اپنے باپ کے سامنے روئے ہوئے آنسو ضائع نہیں جاتے؟ تم ہی بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، ایک مخلوق کے اپنے خالق مقتدر اور خالق حقیقی کے سامنے روئے ہوئے آنسو کیسے ضائع جائیں گے؟ جبکہ باپ خود مجبور ہے، ماں خود مجبور ہے۔ اللہ تو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور حاکم بھی ہے، قدوس بھی ہے۔ اس کے سامنے روئے ہوئے آنسو ضائع کیسے چلے جائیں گے؟ یہ بھول ہے ہماری، ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا۔ جب سے رونا چھوڑا تو دنیا ہمیں رلا رہی ہے،
اور جب ہم اللہ کے سامنے روتے تھے دنیا ہمارے سامنے روتی تھی، نمستک ہو جایا کرتی تھی، جھک جایا کرتی تھی۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تابعین تبع تابعین کی زندگی ہمارے سامنے۔ اللہ کے سامنے رونے والا ہمیشہ دن میں ہنستا ہے، اور دن میں رونے والا، دن میں رات کو کے گھوپ اندھیروں کو گناہوں میں گزارنے والا دن میں روتا ہے۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ساری کائنات کی چیزیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں، اگر واقعی جھکنے والا حقیقی ہے۔ کان واللہ غزیر الدمعتی طویل الفکرتی، طویل الفکرتی، دیر دیر تک سوچتے رہتے تھے۔ طویل الفکرتی، اللہ کے سامنے بیٹھ کر دیر دیر تک سوچتے رہتے تھے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے، چپ ہو کر کے، گم ہو کر کے، گھپ اندھیرے میں اللہ کے سامنے سوچتے بیٹھنا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کتنا بڑا ہے، ہم کتنے حقیر ہیں، اس نے ہماری پکڑ کر لی، کون چھڑائے گا؟ اس نے ایک لقمہ کہاں سے لائے، کھا کے کیا کیا، اسی کا سوال کر لیا تو کون ہمارا ساتھ دے گا؟ نگاہیں کیسے پڑ گئی تمہاری غلط جگہوں پر، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ سوچ سوچ کے۔ کان واللہ غزیر الدمعتی طویل الفکرتی، عبارت یوں ہے: صفت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن ابی صالح قال قال معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما لزرار بن زمرة صف لی علیا فقال او تعفینی قال بل صفه قال او تعفینی قال لا اعفیک قال اما اذا فانه والله كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه ونواحيه ومن نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة۔